میدان خطابت میں، اور بہت تیزی کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں رسول پور کا، اور وہاں دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں اور ایک بہترین مقرر کو نکالتے ہیں جن کو سن کر آپ یقیناً برسوں یاد رکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے بہت کم عمر میں جن کو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کی صلاحیت کا سلیقہ ورثے میں دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے مدرسہ تعلیم القرآن رسول پور، وہاں اس وقت ناظم تعلیمات ہیں الحمدللہ حضرت کی موجودگی میں۔ مدرسہ حاضہ نے جو ترقی کی، اور مدرسہ حاضہ روز و شب جو اپنی کامیابی کی طرف رواں دوا ہیں۔ آپ کبھی جائیں مدرسہ حاضہ کے اندر، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر، اور میرے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے اور حسن اخلاق سے نوازا ہے، باری تعالیٰ نے کتابی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور ایک زمانے میں جب حضرت مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے، وہاں کے بہت سے طلباء، بہت سے ساتھی حضرت سے فیض اٹھایا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ وہ آپ کی بستی کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ کو اپنے پرمغز خطاب سے، عمدہ نصیحتوں سے نوازیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سنجیدگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، متانت کے ساتھ حضرت والا کا خطاب سنیں۔ آپ تقریر سننے کے بعد بتلائیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ پہلے پیسے دو، کہ بھروسہ بعد میں کرنا، پہلے پیسے دو، اس طرح کچھ مثال دی جاتی ہے۔ آپ نے حضرت کو بلایا ہے، اور آپ تقریر سننے کے بعد یقیناً یاد رکھیں گے کہ جن شخصیات کا، جن مقررین کا حضرت قاری بدیع الزمان نے انتخاب کیا تھا، الحمدللہ بہترین کیا تھا، آپ تقریر سننے کے بعد بتائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کو میں آپ کے سامنے کر دوں گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ بات دیکھیے کہ میں آپ کو بلواتا رہوں گا، یہ تو بات ضروری ہے۔ آج مجھے اجازت مل چکی ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک اونٹ کی نکیل چھوڑ دی گئی، وہ کہیں بھی بھاگے، آج قاری بدیع صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو اجازت ہے۔ یہ جلسہ فجر تک بھی چل سکتا ہے، اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی دریا کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ گر حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں سرمایہ اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، خطیب بے بدل، خطیب لاسانی، ایک خوبصورت آواز، خطیب نامدار، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، حضرت مولانا مفتی سعدان صاحب قاسمی کے ضبط کا موسم نہیں گزرا، آج آ کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس بزم میں بہت کچھ ہے، صرف تیری ہی کمی ہے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں گے مل کر کے، پچھلے والوں کو جگہ مل جائے گی، آپ کو مل کر کے بیٹھنے کے ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے بڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ صرف اس نیت کے ساتھ بڑھیں تاکہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی نبی کی بات سننے میں مزہ آئے۔ آپ مل کر کے بیٹھ جائیں، تشریف لیں۔ ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں بہت ماشاءاللہ اچھا مجمع لگ رہا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. ان کا دامن تھام لے محمد جن کا نام ہے. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ائمہ اعظام، مکرم و معزز حاضرین، پیارے بچوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کا آج ہمارے اوپر نہایت کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی بابرکت اور متبرک قرآن کی نسبت پر منعقد ہونے والی مجلس سے وابستہ کیا اور ہمیں اس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی. عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات کتنی پاکیزہ اور متبرک رات ہے. عبادت کی رات ہے، پڑھنے پڑھانے کی رات ہے، ذکر و اذکار کی رات ہے. ایسے موقع پر ہمارے ہر دل عزیز برادر مکرم قاری بدیع الزماں اسدی صاحب نے اتنی خوبصورت مجلس سجائی ہے اور دور دراز سے علماء ربانیین کو آپ کے درمیان بلا کر ان کی زیارت کا موقع بخشا اور ان سے کچھ سننے کا موقع ہمیں بخشا. میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں، جو کہ فتنوں کا دور ہے، پوری طریقے سے دجالی نظام اس وقت ہمارے معاشرے پر منڈلا رہا ہے. ایسے حالات میں کہ جہاں عیاشیاں ہوں اور بہت تیزی کی طرف، بہت تیزی کے ساتھ ہمارا مسلم معاشرہ اور ہمارا نوجوان
دجالی نظام اور دجالی فتنوں کی طرف بڑھ رہا ہو، ایسے موقع پر ہمارے ذی علم برادر مکرم قاری بدیع الزماں اسدی نے قرآن کی نسبت پر اتنی خوبصورت مجلس کو منعقد کر کے ہمیں کچھ سننے کا موقع بخشا اور ہمیں عبادت کا موقع بخشا۔ آج کی رات انتہائی متبرک رات ہے دوستو، جب ہم تنہا عبادت کرتے ہیں اور اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے فضائل و مناقب کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب ہم عبادت اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اور اپنی پیشانی ٹیک کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اجتماع کے ساتھ جماعت کے ساتھ کسی عبادت کو انجام دیتے ہیں تو اللہ کی نظر میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نظر میں وہ عبادت ایک خوبصورت عبادت بن جاتی ہے، اس کے فضائل اور اس کے مناقب بڑھ جاتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے یہاں کے منتظمین کو، ذمہ داران کو، اساتذہ کو، مدرسین کو، قاری بدیع الزماں صاحب کو کہ انہوں نے اتنی خوبصورت مجلس کر کے منعقد کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں علماء ربانیین کی زیارت کا موقع بخشا ہے۔ دوستو یہ بہت بڑا کام ہے، میں اس مدرسے میں بارہا آتا رہتا ہوں، میں نے بچوں سے پڑھوا کر کے بھی دیکھا ہے، معصوم چھوٹے چھوٹے سے بچے قرآن جیسی عظیم کتاب کو جس کے متعلق فرمایا گیا، حق جل مجدہ ارشاد فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر اس قرآن مجید کو، اس بابرکت کتاب کو، اس قرآن عظیم کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، پہاڑوں کے اوپر اتار دیا جاتا تو اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اور اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ ہم ابھی 2 مہینہ پہلے اس چھوٹے سے ادارے میں، اس چھوٹے سے مدرسے میں حاضر ہوئے، ہمارے ساتھ کچھ مہمانان تھے، جب ہم نے یہاں کے تعلیمی نظام کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا کہ وہ اس عظیم اور متبرک کتاب کو اپنی معصوم اور تتلاتی ہوئی زبان سے پڑھ رہے ہیں، ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یقیناً دل سے دعا نکلی اور جس کا نتیجہ اور ثمرہ آج اس اسٹیج کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ دوستو یہ جو آج بارات سجی ہوئی ہے، یہ جو مجلس ہے، آج یہ جو جشن کا ماحول ہے، اس کے اصل دلہا اور اس کے اصل نوشا یہی حفاظ کرام ہیں، یہی وہ معصوم بچے ہیں کہ جنہوں نے اس عظیم کتاب کو، متبرک کتاب کو اپنے سینوں کے اندر بسایا ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک حفظ کر کے اس کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کو ناظرہ پڑھ کر اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ میرے عزیزو آج اس بارات کے دلہا وہی ہیں، انشاءاللہ ان کی دستار ہوگی اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ میں نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی پڑھا، ان کی روشنی میں 1-2 باتیں عرض کرنی ہے۔ اصل بیانات تو علماء کرام کے ہوں گے، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ دوستو من آنم کے من دانم، میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ یہ تو ہمارے بڑے بھائی برادر مکرم قاری بدیع الزماں صاحب کی محبتوں اور ان کی نوازشات کا ثمرہ ہے۔ دوستو آج ہم جس مجلس سے وابستہ ہیں، یہ مجلس قرآن مقدس کی مجلس ہے، یہ مجلس نبی پاک علیہ السلام سے وابستہ ہے، یہ مجلس صحابہ کرام سے وابستہ ہے، یہ مجلس انبیاء، یہ مجلس اہل اللہ سے وابستہ ہے، یہ مجلس بزرگان دین سے وابستہ ہے۔ ایسی مجلس کے اندر آنا اور حاضر ہونا دوستو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دوستو میں عرض کرتا چلوں، ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کب آئے گی، قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ چونکہ امتحان کے لیے وہ طالب علم سوال کرے کہ جس نے بہت اچھی تیاری کر رکھی ہو، آپ نے آخرت کے لیے میدان محشر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ صحابی رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں ایک سیدھا سچا انسان ہوں، میری جھولی بالکل خالی ہے، میرا دامن تہی دست ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں نہ عبادت ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ نوافل ہے، نہ تہجد ہے، میں تہی دست ہوں، خالی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے مجھے فکر ہو رہی ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ مجھے یہ سوال شرمندہ کر رہا ہے اور میں حیران و پریشان ہوں کہ قیامت آئے گی اور میرا دامن، میری جھولی خالی ہے، میری بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور شفقت کی نظر فرمائی۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، لیکن ایک بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا؟ کہنے لگے کہ میرا دامن خالی ہے، لیکن میں اپنے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ کا احترام اور آپ کی محبت کا جذبہ رکھتا ہوں۔ میرا دل آپ کی محبت سے دھڑکتا ہے اور میرے دل کے اندر آپ کی عقیدت ہے، آپ کا احترام ہے۔ میں اسی لیے سوال کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر مراتب اور منازل عطا فرمائے ہیں، کل میدان محشر میں بھی اللہ پاک آپ کو مراتب عطا فرمائیں گے۔ ہم جیسے لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، میں آپ کے بغیر دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ میرے دل کا حال یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ جس دن میں آپ کی زیارت نہ کروں یا آپ کے چہرے انور کو نہ دیکھوں یا آپ کی بات کو نہ سنوں یا آپ کی زیارت نہ کروں تو میرا من نہیں لگتا، کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی، میری طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ جب میری جھولی خالی ہے، میں تہی دست ہوں، خالی ہاتھ ہوں، میں جہنم میں چلا جاؤں گا اور آپ جنت میں ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ آپ کی رفاقت کیسے ہوگی؟ آپ کی معیت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی اور پیار بھری محبت اور شفقت کی نگاہ ان سیدھے سادے صحابی پر ڈالی اور فرمایا، اے صحابی، المرء مع من احبک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احبک، کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کی جھولی، آپ کا نامہ اعمال عبادت سے خالی ہے، نوافل سے خالی ہے، ذکر و اذکار سے خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ عالم نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، لیکن آپ المرء مع من احبک، نبی پاک علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، آپ سے عشق کرتے ہیں، آپ کے نام پر مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج آپ لوگ اس مجلس میں صرف اسی لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں، آپ کے عشق میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، المرء مع من احبک، کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کل میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن دوستو، حدیث کا دوسرا پہلو ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ علماء کی مجلس ہے، اہل اللہ کی مجلس ہے، یہ اکابرین کی مجلس ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی عقیدت میں، اللہ کے پاک کلام کی عقیدت میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں حاضر ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو کم مت سمجھیے کہ جب یہ اہل اللہ، یہ علماء، یہ قراء، یہ حفاظ جو اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں، اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے، قرآن عظیم کی برکت سے، اللہ پاک اپنی حدیث مبارکہ کی برکت سے ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ علماء اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائیں گے اور کہیں گے، یا ربا، ہمیں ایک گوارا نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں۔ اور یہ سیدھے سادے سچے لوگ تیرے نبی کی محبت میں
میں مر مٹنے والے، عشق رسول کا دم بھرنے والے، اور آپ کی عقیدت اور احترام میں، آپ کے پاک کلام کے احترام میں جلسوں میں آنے والے، علماء کی زیارت کرنے والے، اہل اللہ کی زیارت کرنے والے، یہ جنت میں نہ جائے تو یہ علماء، یہ حفاظ، یہ معصوم بچے کہ جنہوں نے قرآن عظیم جیسی دولت کو اپنے سینوں میں بسایا ہے، یہ آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ کل میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ پاک جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہوں گے، غضب کی حالت میں ہوں گے، غصے کی حالت میں ہوں گے، نبی بھی تھرا رہے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بھی ہمت نہیں کر پائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک باپ جس نے اپنے بیٹے کے لیے دنیا کے اندر سب کچھ کیا، اس کے کاروبار کو چلانے کے لیے، اس کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنی زندگی داؤں پر لگائے رکھی، نہ بارش کی پرواہ کی، نہ سورج کی پرواہ کی، نہ رات کی تاریکی اور اندھیریوں کی پرواہ کی، نہ اپنے مرنے جینے کی پرواہ کی، اپنے بیٹے کو اونچا بڑھانے کے لیے، اسے پڑھانے کے لیے، اچھا کھلانے کے لیے دنیا میں اس نے اپنی زندگی کو موت اور حیات کے درمیان معلق رکھا۔ دوستو، باپ اور بیٹے کا بھی تعلق ختم ہو جائے گا، بیوی اور شوہر کا بھی تعلق ختم ہو جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، اللہ پاک جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہوں گے، ایک جماعت ہوگی، افراد ہوں گے کہ اللہ پاک جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما چکے ہوں گے، فرشتوں کو آرڈر ہوگا، حکم ہوگا کہ میرے وہ نافرمان بندے ہیں کہ دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے انہیں سمجھایا اور بتایا اور نبی پاک علیہ السلام کے مشن سے روشناس کرایا، لیکن ان کی جو تک نہ سکی، یہ لہو و لعب میں مشغول رہے، دنیا کی مستیاں انہیں محبوب رہی، لیکن انہوں نے قرآن جیسی عظیم کتاب سے، نبی پاک علیہ السلام جیسے عظیم مشن سے، آپ علیہ السلام کے بہتر طریقے سے ہٹ کر انہوں نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ پکڑو انہیں اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ دوستو، جس وقت ان کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ جماعت، وہ دنیا کے افراد، وہ لوگ کانپ جائیں گے، تھرائیں گے اور اپنی نگاہیں دوڑائیں گے، ادھر دیکھیں گے، چاروں طرف نظر گھمائیں گے اور کہیں گے یا ربا یہ دنیا نہیں ہے جو آج ہم کچھ رشوت دے کر یا کچھ سفارش کر کے یا کسی کی عرضی لگوا کر اپنی جان چھڑا لیں، آج تو جہنم کے شراروں میں، جہنم کے انگاروں میں ہمیں لپٹنا پڑے گا اور اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ دوستو، چاروں طرف نظر گھمائیں گے لیکن بچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آئے گی۔ جب وہ جماعت حیران و پریشان ہو جائے گی، سرگرداں ہو جائے گی، تو معصوم سے بچوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی اور کھڑی ہو کر اللہ کے بارگاہ میں عرضی لگائے گی کہ اے اللہ حق جل مجدہ، ہمیں دنیا میں نبی پاک محبوب علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ جس نے حفظ قرآن کیا، اسے مکمل کیا اور اس پر عمل کیا، کل میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا، اور ایسے 10 آدمی کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، میں اس حافظ قرآن کی وجہ سے، اس کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرماؤں گا۔ اللہ پاک کے سامنے یہ معصوم بچے اللہ کو یہ عہد یاد دلائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے واسطے سے یہ عہد کیا تھا۔ تو وہ معصوم بچوں کی جماعت کہے گی یا ربا، آج آپ نے ہمیں اعزاز بخشا ہے اس قرآن کی وجہ سے، اس کو حفظ کرنے کی وجہ سے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے کہ آج ہمارے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے، آج ہماری تاج پوشی ہو رہی ہے، آج ہم سے کہا جا رہا ہے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا۔ لیکن اے
اللہ اے حق جل مجدہ، یہ جماعت کہ جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے، یہ تو میرے دادا جان ہیں، یہ تو بوڑھے میرے نانا جان ہیں، یہ تو میرے ابا جان ہیں۔ اے ربا میرا دل گوارا نہیں کرتا، میری طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ مجھ معصوم کو جنت کے اندر داخل کریں، میری تاج پوشی فرمائیں، اور میرے دادا جان، میرے نانا جان، میرے بڑے ابو جان کہ جن کی بدولت مجھے یہ دولت ملی، جن کی بدولت اس عظیم کتاب کو میں نے اپنے سینے میں جگہ دی، جن کی بدولت مجھے قرآن کی دولت نصیب ہوئی، انہیں میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ انہیں جہنم میں بھیجیں۔ جب میں چھوٹا تھا، معصوم تھا، مجھے چلنا نہیں آتا تھا، بولنا نہیں آتا تھا، اگر چلتا تو پیر لڑکھڑاتے تھے، تو یہ میرے دادا جان، یہ میرے نانا جان، یہ میرے ابا جان مجھ معصوم کی انگلی پکڑتے اور انگلی پکڑ کر مکتب میں لے جا کر قاری بدیع الزماں صاحب کے پاس جا کر بٹھا دیتے۔ قاری صاحب مجھے آیت قرآنی پڑھاتے، اللہ کی کتاب سے روشناس کراتے، اللہ کی وحدانیت بتاتے، نبی پاک علیہ السلام کی عقیدت اور آپ کے نغمات اور ترانے مجھے سکھاتے تھے۔ اگر جنت میں جانے کا اور ان عظیم منصبوں کا، بلندیوں کا میرے لیے فیصلہ ہو رہا ہے تو اس میں ان میرے نانا جان اور ان دادا جان کا ہاتھ ہے۔ اے ربا، اے ربا میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہوں، میں عرضی پیش کر رہا ہوں، آپ نے ان کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرمایا ہے، اے رب ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دیجئے گا۔ دوستو مجمع کے اندر سکوت طاری ہو جائے گا، مجمع کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ وہ دنیا کے اہل کرسی والے، اہل اقتدار، صاحب ثروت، وہ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس گاڑیاں تھی، مکانات تھے، دولت تھی، بڑے بڑے کارخانے تھے، ان کے سر جھک جائیں گے کہ ان کی کوئی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اللہ کی پکڑ سے انہیں بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دنیا میں جنہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جنہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہ معصوم بچے مدرسے میں پڑھنے والے، یہ حافظ قرآن، یہ ناظرہ پڑھنے والے ہماری اور آپ کی شفاعت کرائیں گے۔ دوستو ہم دنیا میں دراصل اسی وقت کامیاب ہیں اگر ہماری زندگیوں کے اندر قرآن ہے، اگر ہماری زندگیوں کے اندر احادیث ہے، اگر ہماری زندگیوں کے اندر نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کا مشن ہے۔ اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر، احادیث مبارکہ سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، دوستو زندگی گزر جائے گی، لیکن ہماری زندگی صرف قبر تک گزرے گی۔ جیسے ہی قبر کے گڑھے میں اتار دیے جائیں گے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا پائے گی، دنیا کے بڑے سے بڑے نیتا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا پائیں گے، دنیا کے بڑے سے بڑے کاروبار اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا پائیں گے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، اگر اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بچا پائے گی اور اللہ کے عذاب سے، فرشتوں کے عذاب سے، منکر نکیر کے سوالات سے اگر کوئی چیز بچا پائے گی تو یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ نماز ہے، یہ روزے ہیں، یہ ذکر و اذکار ہے، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ نہیں تو دوستو کوئی چیز ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں کس طرف جانا ہے۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، میں نے عرض کیا یہ شیطانی دور ہے، یہ دجالی دور ہے، یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلیئر تو نہیں بتایا کہ فلاں دن ہوگا، فلاں ٹائم ہوگا، فلاں مہینہ ہوگا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سنکیت دیے، اس کی علامات بتائی اور اس کی کچھ شرائط اور اس کی طرف کچھ اشارات فرمائے۔ وہ اشارات یہی ہیں کہ وہ دور فتنوں کا دور ہوگا، آزمائشوں کا دور ہوگا اور فتنے تابڑ توڑ آئیں گے، ہر دن نئے نئے فتنوں
فتنوں کا مقابلہ ہوگا۔ اس لیے قرآن نے اعلان کیا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج ہم اس دینی تعلیم کو ہلکا سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے معصوم بچے، ہمارے یہ فرزند اور ہمارے گھر کے یہ لاڈلے اس قرآن کو پڑھیں گے، مدرسے میں جائیں گے، مکتب میں جائیں گے، تو ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ یہ اپنی زندگی کیسے چلا پائیں گے؟ اپنے بچوں کے پیٹ کو کیسے پال پائیں گے؟ ہمارے ذہنوں میں بارہا یہ سوال گردش کرتا ہے۔ دوستو، اس لیے ہم اس دینی تعلیم کو ہلکا سمجھ کر اپنے بچوں کو کنوینٹ اسکولوں میں داخل کرا دیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض نہیں کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں مت پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر مت بنائیے، آپ اپنے بچوں کو لائر مت بنائیے، وکلا مت بنائیے، ضرور بنائیے جس طریقے سے آج ایک مسلمان وکیل کی ضرورت ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک مسلمان لائر کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے بعینہ ایک اچھے عالم اور دیندار کی بھی ضرورت ہے۔ پہلے ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، پہلے ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، پہلے ہم اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھائیں، احادیث کا علم سکھائیں۔ دوستو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا، حدیث کا، دین کا علم سکھایا تو دوستو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ نہیں تو میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلتا ہوں، واقعہ لمبا ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے دین، قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ مشن، یہ عمل کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی، انہیں حافظ نہیں بنایا، قرآن کا علم نہیں پڑھایا، تو دوستو کیا ہوگا؟ ذرا سنیے، غور سے سنیے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے اور اسے دنیا میں سرفراز کرانے کے لیے اپنی پوری دولت کے سرمایہ کو لٹا دیتا ہے اور اپنی دولت کے پورے ذخیرے کو خرچ کر دیتا ہے اور اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اسے یہاں کی یونیورسٹیوں سے پڑھا کر لندن کے اندر بھیجتا ہے، وہ پیرس کے اندر جاتا ہے اور وہاں کی انگلش یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، انگلش کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور انگلش کے اندر وہ اتنا ماہر ہو جاتا ہے، ماہر قانون بن جاتا ہے اور تمام ڈگریوں کو اپنے اندر پیوست کر لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ قرآن کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا مشن کیا ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر اپنے ملک آتا ہے تو اتفاق سے ابھی کچھ ہی وقت گزرتا ہے، کچھ ہی ایام بیتتے ہیں کہ اس کے والد محترم جو اس کے خواب کو سجا رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ میرا بیٹا پیرس میں جا کر، لندن میں جا کر اعلیٰ ڈگریاں لے کر آ رہا ہے، میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا اور میں معاشرے میں بڑا آدمی بن جاؤں گا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے، اسے خبر لگتی ہے، کہا جاتا ہے کہ او ڈگری ہولڈر، تیرے والد معظم کا انتقال ہو چکا ہے، تیرے اس بوڑھے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا لاشا، اس کا جنازہ تیرے مکان کی دہلیز پر پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ وہ تیرا بوڑھا باپ کہ جس نے اپنی دولت کے پورے ذخیرے کو تجھے پڑھانے کے لیے، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرانے کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی، پورے ذخیرے کو لٹا دیا اور آج وہ بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ جا اس کی زیارت کر لے اور اس کی نماز جنازہ پڑھ لے اور جا کر اسے ایصال ثواب کر دے۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگتا ہے، لوگوں کے منہ کو تکنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے میرے گاؤں کے باشندوں، مجھے بتاؤ نماز جنازہ کیا ہوتی ہے، وہ کیسے پڑھی جاتی ہے، ایصال ثواب کیا ہوتا ہے۔
دوستو نماز جنازے کا وقت ہو جاتا ہے، امام صاحب اس کی نماز پڑھانے کے لیے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آتے ہیں، اس کے بیٹے کو پکارا جاتا ہے کہ بیٹا آگے آئیے، اجازت دیجئے نماز جنازہ پڑھیے۔ تو دوستو بیٹا دور کھڑا ہو جاتا ہے اور دور کھڑا ہو کر تکنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نماز جنازہ نہیں آتی۔ خیر جوں کر کے لوگ اسے صف میں شامل کر لیتے ہیں، نماز جنازہ ہو جاتی ہے، نماز جنازہ ہو جاتی ہے، اس لاشے کو لے کر لوگ اپنے کندھوں پر سوار ہو کر راستے سے شہر خاموشہ کی طرف چل دیتے ہیں، قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ ہی منٹوں کے بعد اس کے لاشے کو زمین کے اندر اتار دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے۔ مٹی سے بھرنے کے بعد لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ پڑھیے۔ تو دوستو سننے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، جب اس نوجوان سے کہا جاتا ہے جو پیرس اور لندن سے ڈگریاں لے کر آیا ہے، پڑھیے فاتحہ خوانی کیجئے، تو دوستو وہ اپنے جھولے سے اور اپنے بیگ سے انگریزی کے اخبار کو نکالتا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کی قبر پر اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نوجوان یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرا باپ قبر میں جا چکا ہے، وہ ایصال ثواب کا محتاج ہے، دعا کا محتاج ہے۔ وہ نوجوان سخت لہجہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج مجھے شرم آ رہی ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے۔ یہ غلطی میرے اس باپ کی ہے، یہ غلطی میرے اس بوڑھے باپ کی ہے کہ جس نے میری دنیاوی تعلیم کی فکر کی، اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اپنے سارے ذخیرے کو لٹا دیا، مجھے پیرس بھیجا، لندن بھیجا، لیکن مکتب میں مدرسے میں بھیج کر حافظ کے پاس بٹھا کر مجھے دین نہیں پڑھایا، مجھے قرآن نہیں سکھایا، علم دین سے علم حدیث سے مجھے روشناس نہیں کرایا۔ دوستو کل میدان محشر قائم ہوگا اور ایک جماعت ہوگی، وہ کہے گی ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ اے پروردگار یہ ہمارے ماں باپ ہیں، دنیا میں انہوں نے ہماری دنیاوی تعلیم کی فکر تو کی لیکن اخروی تعلیم کی کوئی فکر نہیں کی، اس لیے ان کے عذاب میں دگنا اضافہ کر دیجئے۔ تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے وقت ختم ہو رہا ہے، بہت مختصر ہے، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ۔ وہ لوگوں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی پیاری زبان سے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اس پر عمل کیا، البس والداه تاجا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس کے والد گرامی عالی مرتبت کو، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی چھوٹا آدمی ہو، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کل اسے ایک ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا کہ میدان محشر چمک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے یا ربی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آدمی تو ہمارے درمیان کا وہ ہے کہ جو بہت زیادہ نمازی نہیں تھا، بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں تھا، آج اس کی تاج پوشی کیوں؟ پورا میدان محشر اس کے تاج کی وجہ سے چمک اٹھا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کے اعمال اتنے نہیں ہیں، اس کا دامن تہی دست ہے، لیکن اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اپنے بیٹے کے سینے میں قرآن کو حفظ کرایا، بسایا، اس کی برکت کی وجہ سے آج اسے یہ انعام ملا ہے۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جاؤ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جاؤ، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جاؤ 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، جو تمہارے تعلق والے ہیں، قبیلے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی بخشش کرواؤ۔ تو یہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا اپنے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، گاؤں والوں کی، اہل قرابت داروں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے ان مدارس کی قدر کرو، ان اداروں کی آبیاری کرو۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ مدرسہ حاضہ کا یہ کردار ہے، یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے۔ دوستو اگر یہ ہمارے مدارس، یہ ہمارے مکاتب زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، ہمارا دین زندہ ہے۔ 1857 سے پہلے یہ مدارس کا نظام نہیں
تھا. ہمارے حالات یہ تھے کہ جنازہ ہو جاتا تھا, میت گھر میں رکھی ہوئی, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا, نماز پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا. یہ دین ہے ان مدارس کی, یہ دین ہے ان مکاتب کی, اس لیے ان کی خوب آبیاری کرو, انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھو. جو حامل قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ان کا ادب و احترام کرتا ہے, قرآن سے محبت کرتا ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حق جل مجدہ کا اکرام کرتا ہے. اگر آپ ان مدارس کا اکرام کر رہے ہیں, ان کی آبیاری کر رہے ہیں, تو یہ اللہ پاک کا آپ اکرام کر رہے ہیں. دوستو, جو باتیں ہوئی ہیں, کہی گئی ہیں, آپ نے سنی ہیں, اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نوازے اور بھرپور ہمیں قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. وما علینا الا البلاغ.